السلام علیکم۔ الف للا کے اگلے حصے میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے۔ اب آگے۔ اس نے کہا کہ بیٹی، اگر تم کسی طرح اسے دوبارہ انسان بنا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ زندگی بھر کسی محنت کی ضرورت نہ رہے گی۔ لڑکی نے کہا، میں کسی دولت کی طالب نہیں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ کے لڑکے کو انسان بنا دوں تو میری شادی اس کے ساتھ منظور کر لیجئے۔ دوسری یہ کہ جس عورت نے اس کو بچھڑا بنا دیا ہے اس کو سزا دینے کی اجازت دیجیے۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں۔ لڑکی اٹھی اور ایک برتن میں پانی ڈال لیا، پھر اس پر کچھ پڑھا اور اس بچڑے پر چھڑکا۔ فوراً ہی بچڑا انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے اپنے لڑکے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسی وقت اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ بعد میں اس لڑکی نے میری بیوی کو فوراً اپنے سحر سے ہرنی بنا دیا۔ چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہے۔ اتفاقاً آج ادھر سے گزر رہا تھا کہ اس سوداگر کو تنہا دیکھا اور ان کے پاس چلا آیا، اور اس کے حالات سن کر اس کا انجام دیکھنے کو ٹھہر گیا۔ آپ نے میری درد بھری داستان سنی اور امید ہے آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا تہائی قصور معاف فرمائیں گے۔ جن نے کہا، واقعی تمہاری داستان تو تعجب خیز ہے، اور میں اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کرتا ہوں۔ اس وقت دوسرا شخص جس کے ساتھ دو کتے تھے آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے شاہ جن، میری کہانی اس سے بھی حیرت ناک ہے۔ اگر آپ اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کرنے کا وعدہ کریں تو میں اپنی کہانی عرض کروں۔ جن نے کہا، اگر واقعی قصہ عجیب ہوا تو میں اس کا ایک تہائی قصور معاف کر دوں گا۔ چنانچہ دوسرا شخص اپنا قصہ بیان کرنے لگا۔ دراصل یہ دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائیوں کو 5,000 دینار وراثت میں ملے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن یہ دونوں بھائی روپیہ لے کر کسی اور جگہ چلے گئے۔ تقریباً 1 سال بعد میرے پاس میرا بڑا بھائی انتہائی مفلسی اور تباہی سے بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آیا۔ میں نے پہچان کر اس کو نہایت ادب سے بٹھایا اور اس کی داستان مصیبت سنی، اور پھر اسے 1,000 دینار دے کر دوبارہ کام شروع کرا دیا۔ اسی دوران میرا دوسرا بھائی بھی پریشان حال میرے پاس پہنچا۔ جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کی بھی دلجوئی کی اور اس کو بھی 1,000 دینار دے کر تجارت شروع کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ باہر مال لے کر چلتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ منافع کی امید ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن دونوں بھائیوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ لیکن مال کی خرید کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ دونوں بھائی میرا دیا ہوا سرمایہ بھی برباد کر چکے ہیں۔ خیر، میرے پاس اس وقت 6,000 دینار موجود تھے۔ 3,000 کا مال تجارت خریدا اور ہم تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے اپنا مال معقول منافع پر فروخت کر دیا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر واپس چلنے کے لیے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جہاز پر سوار ہوں، ایک بہت حسین لڑکی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگی کہ میں بے یار و مددگار ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر سوار کر لیا۔ میری بیوی نہایت فرما بردار اور بڑی نیک خصلت تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی، مگر میرے یہ دونوں بھائی نہ جانے کیوں ہم سے حسد کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر ان دونوں نے مجھے اور میری بیوی کو سمندر گرا دیا، لیکن میری بیوی جو حقیقت میں پری تھی مجھ کو بچا لیا اور کہنے لگی، تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تمہارا امتحان لینا چاہیے کہ تم کو غریبوں اور مصیبت زدوں کا کچھ خیال ہے کہ نہیں۔ چنانچہ میں اس پریشان حال لڑکی کی شکل میں تمہارے پاس آئی۔ چونکہ تم نے اس وقت میرا ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، اس لیے میں تمہیں کچھ انعام بھی دینا چاہتی ہوں۔ میری یہ خواہش ہے، لیکن تم پر تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی ان کو ضرور ملے گی۔ میں نے کہا، بے شک ان کا قصور تو بڑا سنگین ہے، لیکن آخر یہ میرے بھائی ہیں، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سخت سزا نہ دو۔
बल्कि तंबी कर दो कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। तो परी ने ये बात मान ली। इसके बाद इससे जरा सी देर में मुझे मेरे मकान में पहुंचा दिया और खुद गायब हो गई। शाम को जब मैं घर आया तो देखा कि मेरे घर में दो कुत्ते जंजीर से बंधे हुए बैठे हैं और मुझे इनको देखकर ताज्जुब हुआ। ये कुत्ते मेरे कदमों में लौटने लगे। थोड़ी देर बाद वो परी आई और कहने लगी कि ये कुत्ते तुम्हारे वही भाई हैं जिन्होंने तुमसे और मुझसे बदसलूकी की थी। अब ये 10 साल तक इस कुत्ते के कल्ब में रहेंगे। इस दिन से हर वक्त मैं इनको अपने साथ रखता हूँ और अब देखिए कि कब 10 साल की मोहलत पूरी होती है और ये इंसानी कल्ब में वापस आते हैं। मैं भी इधर से गुजर रहा था जहाँ ये हिरनी वाले बुजुर्ग और ये जवान बैठे हैं। इनका हाल सुनकर अंजाम मालूम करने को ठहर गया। उम्मीद है मेरा किस्सा आपको पसंद आया होगा और आप हस्बे वादा इस सौदागर का तिहाई कसूर और माफ कर देंगे। चुनाचे इस जिन ने इसका 1/3 कसूर और माफ कर दिया। अब तीसरा शख्स उठा और कहने लगा, आपने दोनों का किस्सा सुनकर 2/3 कसूर सौदागर का माफ कर दिया है। मेरा भी किस्सा सुन लीजिए। अगर आप बाकी तिहाई कसूर भी माफ करने का वादा फरमाएं तो मैं आपको अपना किस्सा सुनाऊं। जिन ने मंजूर कर लिया। चुनाचे खच्चर वाले मुसाफिर ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। ये जो खच्चर आप देख रहे हैं ये मेरी बीवी है। किस्सा यूं है कि एक दफ़ा मैं सफ़र पर गया और तकरीबन 1 बरस के बाद वापस आया। आधी रात के करीब मैं घर पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो देखा कि मेरी बीवी अपने गुलाम के साथ हम आगोश है। इत्तेफाक से ये इस वक्त जाग रही थी। मुझे देखते ही उठी और एक बर्तन में पानी लेकर इस पर कुछ पढ़ा और पानी मुझ पर फेंक दिया। मैं इस वक्त कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गया और फिर इसने मुझे मार कर घर से निकाल दिया और फिर मैं घर से निकलकर दर बदर फिरता रहा। शाम को एक कस्साब की दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। वो कुछ हड्डियां और छींचड़े मेरे आगे डालता जाता और मैं उन्हें खाकर अपना पेट की आग बुझा लेता। एक रोज कस्साब हस्बे मामूल दुकान बंद करके घर चला गया तो मैं भी इसके पीछे पीछे रवाना हो गया। जब हम घर के अंदर पहुंचे तो कस्साब की लड़की ने मुझे देखकर पर्दा कर लिया और बाप से कहने लगी, आप किस नामहरम को अपने साथ लेकर आ गए हैं? कस्साब ने इधर उधर देखा और कहा, यहाँ तो कोई दूसरा आदमी नहीं है। लड़की ने कहा, ये कुत्ता जो आपके साथ आया है दरअसल ये एक इंसान है और इसकी बीवी ने जादू से जानवर बना दिया है। कस्साब को मेरा हाल सुनकर रहम आया और लड़की से कहने लगा, तू क्या इसको इंसानी शक्ल में ला सकती है? लड़की ने कहा, हाँ। कस्साब कहने लगा, तो फिर तू इसको इंसान बना दे। ये गरीब बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। चुनाचे इस लड़की ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका और मैं अपनी असली हालत में आ गया। मैंने इस लड़की की तरफ दस्त बदस्ता अर्ज किया कि ये तो आपका बड़ा एहसान है जो मैं उम्र भर ना भूलूंगा, लेकिन इतना करम कर लीजिए कि मुझे कोई तदबीर बताइए कि मैं अपनी जालिम बीवी को भी सजा दे सकूं। लड़की ने कहा, अच्छी बात है। फिर इसने कुछ पानी दम किया और मुझे कहा कि जब तुम्हारी बीवी सो रही हो तो इस पर यह पानी डालकर जिस जानवर के बनने का हुक्म दोगे वही जानवर बन जाएगी। मैं पानी लेकर अपने घर की तरफ गया और मौका पाकर बीवी को हुक्म दिया कि खचरी बन जा। ये इसी वक्त खचरी बन गई और इस वक्त से लेकर मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। जिनको ये कहानी भी बहुत पसंद आई और इसने सौदागर का बकिया तिहाई कसूर भी माफ कर दिया। अब आगे। किसी जमाने में एक माहीगीर था जो कि बूढ़ा, कमजोर और गरीब भी था, इसलिए बड़ी तंगी से गुजर बसर होती। इसका रोजाना ये मामूल था कि सुबह सवेरे दरिया पर जाता और 4 मर्तबा जाल डालता। जो कुछ हाथ आता इसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करता। एक दिन हस्बे मामूल इसने जाल डाला, इसे खींचा तो बहुत भारी था। दिल में ख्याल आया कि आज बहुत मछलियां आएंगी। इसने खुशी से जाल को निकाला, देखा तो इसमें एक मुर्दा गधे की लाश थी। ये देखकर बहुत गमगीन हुआ। फिर जाल डाला तो कीचड़ मट्टी आई। तीसरी मर्तबा जाल डाला तो खाली निकला। ये हाल देखकर माहीगीर बहुत परेशान हुआ और चौथा जाल ये कहकर डाला कि खुदावन,
آپ میرے حال سے واقف ہیں کہ میں بار بار جال ڈالا کرتا ہوں اور آج 3 بار جال خالی نکلا ہے، لیکن مجھے میرا رزق نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہوں، اپنا رحم فرمائے۔ اس مرتبہ جال بھاری معلوم ہوا، کھینچ کر باہر نکالا تو اس میں مچھلیوں کے بجائے ایک پیتل کا گھڑا نکلا۔ ماہی گیر نے خیال کیا کہ شاید اس میں مال ہو۔ اس نے گھڑا کھولا لیکن وہ بھی خالی تھا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر کو چلنے کو تیار ہو گیا۔ اچانک اس کی گھڑے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ماہی گیر رک گیا، دھواں بڑھتا گیا اور پھر ایک بڑے جن کی شکل بن گیا، اور وہ جن کہنے لگا، اے بادشاہ سلیمان، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی سرکشی نہیں کروں گا۔ ماہی گیر پہلے تو ڈرا، لیکن جب معافی کے الفاظ سنے تو اس کو تسلی ہو گئی۔ کہنے لگا کہ اے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی وفات پا چکے ہیں، تو کون ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ سن کر جن غصے سے ماہی گیر کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، اے گستاخ، تمیز سے گفتگو کر اور تیار ہو جا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ ماہی گیر بولا، بھائی، میں نے تیرا کیا قصور کیا ہے کہ صدیوں سے تم قید تھے اور میری وجہ سے آزاد ہوئے اور مجھے ہی قتل کرتے ہو؟ جن نے کہا، بے شک تیرا احسان ہے، لیکن میں عہد سے مجبور ہوں، کیونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراض ہو کر مجھے گھڑے میں قید کر کے دریا میں ڈال دیا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی پہلے 100 سال میں رہا کرائے گا تو میں اس کو خزانے سے مالا مال کر دوں گا، لیکن کسی نے مجھے رہا نہ کیا۔ پھر میں نے عہد کیا، اگر مجھے کوئی دوسرے 100 سال میں رہا کرے گا تو میں اس کو باغات کے تحفے دوں گا، لیکن کوئی نہ آیا جو اس مصیبت سے مجھے نجات دلاتا۔ اور تیسری بار میں نے قسم کھائی کہ تیسرے 100 سال میں اگر مجھے کوئی نکالے گا تو میں بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی کسی نے مجھے نہیں چھڑایا۔ آخر تنگ آ کر میں نے قسم کھائی کہ اب اگر کوئی مجھے اس گھڑے سے نکالے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اب تو نے مجھے نکالا ہے، اب میں عہد سے مجبور ہوں اور تجھ کو ضرور ماروں گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی موت کے لیے جو طریقہ تجویز کرے گا میں اسی طرح تجھ کو ہلاک کروں گا۔ ماہی گیر دل سے بہت گھبرایا لیکن سکون برقرار رکھا اور کہنے لگا کہ تم نے جو اتنے طویل عہد و پیما سنائے ہیں ممکن ہے یہ صحیح ہوں، لیکن مجھے اس میں کچھ شبہ ہے کہ تم اس گھڑے میں نہیں تھے بلکہ کہیں دور سے آئے ہو اور اب مجھے خواہ خواہ قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب تمہارے بہانے ہیں۔ جن نے کہا، تجھے یقین نہیں آتا؟ میں کیا جھوٹا ہوں؟ ماہی گیر نے کہا، آنکھوں سے دیکھے بغیر میں کیسے مان لوں کہ تو اتنا پہاڑ جیسا جن اس چھوٹے سے گھڑے میں کیسے بنتا؟ جن نے کہا، اچھا لے دیکھ۔ پھر جن دھواں بن کر دوبارہ اس گھڑے میں بھرنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ سارا دھواں گھڑے میں سما گیا۔ ماہی گیر نے موقع کو غنیمت جانا اور گھڑے کا منہ بند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر پھر سے لگا دی اور گھڑا اٹھا کر دریا میں پھینکنے لگا کہ اس جن نے کہا، اے بھائی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، تجھے دریا میں ڈالتا ہوں تاکہ قیامت تک قید رہے۔ جن منتیں کرنے لگا کہ مجھ پر رحم کر، میں تجھ سے مذاق کر رہا تھا، میں اپنے محسن کو کیوں کر ہلاک کروں گا؟ ماہی گیر نے ہنس کر کہا، میں تیرے فریب میں نہیں آؤں گا، مجھے حکیم دوبان اور یونان کے وزیر کا قصہ یاد ہے۔ جن نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ سن کر ماہی گیر نے کہا، میں تجھے بتاتا ہوں۔ آج تک کے لیے یہیں تک۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔